تاشقر اردو کے ساتھ میں ہوں شبیر احمد یوسف سے۔ لاہور کے رہائشی عزیر نظامی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، جو گلوبل سموتھ فلوٹیلا کا حصہ تھے اور انہوں نے اسرائیلی بحریہ کو چکمہ دے کر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ ان سے اس پورے سفر کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ عزیر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ عزیر صاحب یہ بتائیے کہ آپ پہلے مجموعی اپنے سفر کے بارے میں بتائیے کہ وہ آپ کا یہ سفر کیسے رہا، کہاں سے شروع ہوا تھا، کہاں تک گئے اور درمیان میں کیا کیا مشکلات آپ کو آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہمارا سفر جو ہے وہ تیونس سے شروع ہوا تھا، تیونس سے اٹلی کے ساحلوں تک۔ تیونس کے اوپر ہمارے اوپر جو ہے وہ اسرائیلی ڈرونز ہوئے، لیکن الحمدللہ ہمارے حوصلے پست نہیں ہوئے، ہم الحمدللہ پرعزم رہے۔ وہاں سے ہمارا قافلہ جو ہے وہ اٹلی پہنچا، اور اٹلی کے بعد وہاں کے ساحلوں سے الحمدللہ پھر ہم یونان کی طرف ہم نے رختہ سفر باندھا۔ وہاں پر یہ تھرو آؤٹ دا جرنی سارا راستہ ہماری اسرائیلی ڈرونز کے ذریعے جو ہے وہ جاسوسی کی جاتی رہی۔ اس کے بعد ہمارے اوپر 2 دفعہ دوبارہ رستے میں حملہ ہوا، ساؤنڈ بامز کا استعمال کیا گیا، گیسز کا استعمال کیا گیا، اور اس سب کے باوجود بھی، اس فستائیت کے باوجود بھی ہمارے حوصلے پست نہ پڑے الحمدللہ۔ اور پھر ہمارا یونان سے سفر جو ہے وہ غزہ کے پانیوں کی طرف جاری رہا۔ سفر بہت مشکل رہا بظاہر، لیکن یقین جانے جب اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اس مشکل کو برداشت کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ ان ڈرونز کے باوجود، سمندری طوفانی لہروں کے باوجود ہمارا ایک قافلہ استقامت الحمدللہ جاری رہا، اور ہم الحمدللہ 90 نوٹیکل مائلز تک غزہ کے پانیوں تک پہنچ سکے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس رات کیا ہوا تھا جب اسرائیلی نیوی نے آپ کو ارد گرد سے گھیرا، بہت سارے آپ کے ساتھیوں کو گرفتار کیا، بہت ساری کشتیوں کو حراست میں لیا؟ اس رات کیا ہوا تھا اور آپ لوگ کہاں سوار تھے اور نکلنے میں کیسے کامیاب ہوئے تھے؟ 12 نیول شپس تھیں جو یہودی زائنسٹ رجیم کی تھی، اس میں سے ایک انڈین فلیگ کے ساتھ بھی تھی۔ انڈین فلیگ اس کے اوپر پرنٹڈ تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ انڈین ریاست ہے، ہندوستانی ریاست کو پرامن مشن کو سبوتاج کرنے میں شامل تھی۔ ہمارا پھر جو ہے وہ محاصرہ کیا گیا، اور پھر ایک ایک کر کے کشتیوں کو جو ہے وہ اغوا کرنے کی کوشش ہوئی۔ الحمدللہ ہم ایک واحد کشتی تھے جو اس محاصرے کو توڑ کر الحمدللہ واپس آنے میں کامیاب۔ اچھا، نیکسٹ پلان کیا ہے؟ آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہے؟ مشتاق صاحب بھی رہا ہو گئے ہیں، اردن پہنچ گئے ہیں، وہاں سے بھی آگے ان کا سفر جاری ہے، آگے لائحہ عمل کیا ہے؟ اگلی دفعہ بھی جائیں گے، بار بار جائیں گے، یہاں تک کہ ہم غزہ کو اپنی آنکھوں سے آزاد نہ دیکھ لیں، اور ہر رستے کو سے جائیں گے، سفارتی محاذ سے لے کر عوامی محاذ تک ہر رستے کو اپنائیں گے انشاءاللہ، اور پرامن طریقے سے منائیں گے انشاءاللہ، اور پوری کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہم اہل غزہ کے ساتھ بیت المقدس شریف کے اندر نماز جمعہ فاتحین کی صورت میں ادا کریں گے انشاءاللہ۔